یہ نہیں کہ اب آپ کو تو اتھارٹی مل گئی ہے اور آپ دوسروں پر حکم چلا کر ان کی زندگی دوبھر کر دیں اور ان پر سختیاں کریں. نہیں، ان کو خوش رکھیں، نفرت نہ دلائیں، اتفاق رکھیں، اختلاف پیدا نہ کریں. اور یہی کامیابی کی علامت ہے. جس قوم کے اندر، جس گروہ کے اندر، جس خاندان کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ترقی کی منزلیں طے کرتے جاتے ہیں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقیناً شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ العرب میں نمازی اس کی عبادت کریں لیکن وہ ان میں لڑائی اور فساد کرا دے. دین سب کا ایک ہوگا لیکن دل ان کے جدا جدا ہو جائیں گے. جیسے کہ ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے، دین تو سب کا ایک ہے لیکن دل جدا جدا ہوئے ہوئے ہیں، آپس میں تو فرقے پڑے ہوئے ہیں. آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہم جتنی بحث کرتے ہیں اتنی شاید ہم نان مسلمز کے کو بھی نہ سوچتے ہوں. آپس میں ہمارے دلوں میں تو فرقے پڑے ہوئے ہیں اور یہ قومی سطح پر بھی ہے اور یہ خاندانی سطح پر بھی ہے اور یہ مسلم امہ پوری کی پوری اس فتنے کا شکار ہوئی بھی ہے. اور ہم نے اصلاح کہاں سے شروع کرنی ہے؟ اپنے گھروں سے. ہم نے اپنے گھروں سے شروع کرنا ہے. ہم نے اپنے گھروں کے اختلافات پہلے ختم کرنے ہیں. اور گھروں کے اختلافات ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ فار ایگزامپل جیسے کوئی آپ کے گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہے، ایکس وائی زی کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اس مسئلے کو جا کے اگر باہر اپنی دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں یا باہر اپنے کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، کسی بھی رشتہ دار کے ساتھ، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے وہ دوست احباب یا آپ کے وہ رشتہ دار کیا وہ مسئلہ حل کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں یا نیت رکھتے ہیں؟ اگر نہیں رکھتے تو وہ آپ کا ان سے مسئلہ حل کرنا یا اپنے ہی گھر والوں کی شکایتیں جا کے ان کو لگانا آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ صرف یہ ہوگا کہ آپ کی اپنا جو ایک عزت اور وقار ہے وہ ختم ہو جائے گا. آپ کے خاندان کا جو ایک نام ہوگا، جو عزت ہوگی، وہ ختم ہو جائے گی. اور باہر یہی ایک فیڈ بیک جائے گا کہ یہ تو ان کے تو آپس میں ہی سلوک نہیں ہے، ان کے تو آپس میں ہی ایک دوسرے کی بات ان کو برداشت نہیں ہوتی ہے، تو انہوں نے باہر کی کیا بات برداشت کرنی ہے. تو یہی اختلافات جو ہیں ہمارے خاندانی اختلافات بڑھ کر جو ہیں وہ ہمارے معاشرتی اختلافات بن جاتے ہیں اور ہمارے معاشرتی اختلافات بڑھ کر ہمارے قومی اختلافات بن جاتے ہیں اور یہی ہمارے قومی اختلافات بڑھ کر ایک ہماری مسلم امہ کے اختلافات بن جاتے ہیں، جو ہم ایک مسلک دوسرے مسلک کو برداشت نہیں کر سکتا، دوسرا مسلک تیسرے مسلک کو برداشت نہیں کر سکتا اور ایک دوسرے پر کافر ہونے کے الزامات لگا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ سب ایک ہی قرآن اور ایک ہی نبی کے پیرو ہیں. لیکن پھر بھی ہم قرآن کو پڑھنے کے بجائے، قرآن کو فوکس کرنے کے بجائے، آپس میں ایک ہو کر اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کی بجائے ہم ایک دوسرے کی جڑیں اکھاڑنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر رکھے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گئے اور کہنے لگے اور کہنے لگا کہ میں تمہارا ساتھ نہیں، میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے. میں جو کچھ دکھا رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے. جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا تھا کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے بالکل ہی خبت میں مبتلا کر دیا ہے. یعنی مدینہ کے منافقین اور وہ سب لوگ جو دنیا پرستی اور خدا سے غفلت کے مرض میں گرفتار تھے، یہ دیکھ کر مسلمانوں کی مٹھی بھر بے سر و سامان جماعت قریش جیسی زبردست طاقت سے ٹکرانے کے لیے جا رہی ہے، آپس میں کہتے تھے کہ یہ لوگ اپنی دینی جوش میں دیوانے ہو گئے ہیں، اس مارکے میں ان کی تباہی یقینی ہے. مگر اس نبی نے کچھ ایسا ان پر پھونک دیا ہے کہ ان کی عقل بالکل ہی خبت ہو کر رہ گئی ہے اور آنکھوں دیکھے یہ موت کے منہ میں چلے جا رہے ہیں. حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے.
کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جب کہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے اور ان کے چہروں اور ان کے کولہوں پر ضربیں لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل لیتی۔ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ دشمن جو تھے وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی جو غیبی مدد آئی ہوئی تھی وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کھرے اور کھوٹے کا فرق دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کون ان میں سے کھرا ہے، کون صحیح ایمان پر ہے اور کون جو ہے وہ صرف ایمان کا لبادہ اوڑے ہوئے ہے، کون منافق ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کو شہرت قیامت کے دن سب کو سنا دے گا، اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھا دے گا، یعنی اس کے دھوکے، فریب اور فراڈ سب کے سامنے آ جائیں گے۔ اور بظاہر اس نے اپنے اوپر دین کا لبادہ اوڑا ہوا تھا لیکن یہ دراصل اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا تھا۔ شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو، مخالف فوج کو دھوکے میں مبتلا کیا کہ تمہاری طاقت زیادہ اور تمہاری شان و شوکت زیادہ ہے، مسلمان تو تعداد میں بہت کم ہیں اور ان کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے، لہٰذا تم ہی غالب آؤ گے اور میں تمہارا مددگار ہوں گا۔ کہتے ہیں کہ شیطان جو ایک بنو مطلج کے ایک شخص کی شکل میں باقاعدہ ان کے ایک لیڈر کی شکل میں آیا تھا اور کہنے لگا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، تم گھبراؤ نہیں۔ مارکے کے وقت، جنگ کے وقت اس نے دھوکہ دے دیا، اور یہی شیطان کا کام ہے کہ انسان کو اکساتا ہے اور جب انسان غلط راستے پر چل پڑتا ہے تو ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور جا کے اس کے مخالف کو اکسانے لگتا ہے، یعنی وسوسے دوسرے فریق کے دل میں ڈالتا ہے، دیکھو فلاں تمہارے خلاف چڑھائی کر رہا ہے، حتیٰ کہ دنیا میں بھی انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور مروا دیتا ہے۔ ایک اور بات جو شیطان نے کی وہ یہ کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ سبحان اللہ معلوم نہیں کہ وہ سچا تھا یا جھوٹا۔ اگر وہ سچا ہے تو یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اگر شیطان کو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے تو ہمیں گناہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈر لگتا۔ اور اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر جھوٹے کا تو بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ شیطان تک نے یہ کہہ دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے، تو ہم جو سارا دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ کنسیڈر کر کے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، کوئی بات نہیں، اور اسی زوم میں اسی اکڑ میں گناہ کرتے جاتے ہیں کہ معافی مانگ لیں گے، اس کا مطلب ہے ہم ڈرتے نہیں ہیں اللہ سے۔ تو شیطان نے کہہ دیا مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ عقوبت سے ہے، عقوبت وہ سزا ہوتی ہے جو کسی فرض کو چھوڑنے اور حرام کام کے ارتکاب پر ہوتی ہے، یعنی کسی کانسیکوینسز کے طور پر یا کسی نتیجے کے طور پہ وہ سزا دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اطاعت کے بغیر اللہ کا خوف کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ ہم کہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، آپ اطاعت نہیں کر رہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا وہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا، جس چیز کا حکم دے دیا، منوان اس کو مان لیا اور اس پر چلنا شروع کر دیا، اس میں فائدہ دنیا کا نظر آ رہا ہے یا نقصان دنیا کا نظر آ رہا ہے، رسپیکٹو آف دیٹ آپ نے اس پہ چلنا شروع کر دیا، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کی بات نہیں مانتا، اطاعت نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو اپنے کہنے میں جھوٹا ہے۔ سچا کون ہے؟ جو اللہ سے ڈر کر پھر اللہ کی رضا کے کام کرے۔
اور جیسے کہا کافروں نے کہا کہ یہ دیکھو تھوڑے سے لوگ ہیں اور یہ تو اپنے آپ کو بالکل ہی مارنے کے لیے جا رہے ہیں، انہوں نے کہاں جیتنا ہے۔ اس طرح کے جو اس قسم کے تانے جو ہیں وہ آج بھی ملتے ہیں، لیکن ایسی باتوں کے جواب میں انسان کو اللہ کا حکم مانتے ہوئے اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا۔ انہوں نے اپنے رب کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا، یہ سب لوگ ظالم تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والے مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار ہی نہیں تھے۔ خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ انہیں معاہدہ کیا، پھر وہ ہر موقع پر ان کو توڑتے ہیں اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے۔ یہاں خاص طور پر اشارہ ہے یہود کی طرف، جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاہدہ تھا، اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور مسلمانوں کی مخالفت میں سرگرم تھے۔ جنگ بدر کے فوراً بعد ہی انہوں نے قریش کو انتقام کے لیے بھڑکانا شروع کر دیا تھا۔ کفار قریش کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ آج تمہارے سامنے بھی وہی انجام آ رہا ہے جو پچھلے انبیاء کے مخالفین کا انجام ہوا تھا۔ ان کے مخالفین کو تباہ کر دیا گیا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم میں سے جو ایمان لائے ان کو بچا لیا گیا ہے، اور جنہوں نے نہیں مانا ان میں سے کچھ جنگ بدر میں مارے گئے، اور کچھ کا ذکر آگے سورہ توبہ میں پتہ چلے گا کہ ان کو مہلت دینے کے بعد ان کو دھمکی دی کہ اگر تم نہیں مانتے تو یا تم یہاں سے نکل جاؤ یا تمہیں ختم کر دیا جائے گا۔ بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں اور ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے جو لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قوم سے ہمارا معاہدہ ہو اور پھر وہ اپنی معاہدانہ ذمہ داریوں کو پسے پش ڈال کر ہمارے خلاف کسی جنگ میں حصہ لیں، تو ہم بھی معاہدے کے اخلاقی ذمہ داریوں سے سبق دوش ہو جائیں گے اور ہمیں حق ہوگا کہ ان سے جنگ کریں۔ نیز اگر کسی قوم سے ہماری لڑائی ہو رہی ہو اور ہم دیکھیں کہ دشمن کے ساتھ ایک ایسی قوم کے افراد بھی شریک جنگ ہیں جسے ہمارا معاہدہ ہے، تو ہم ان کو قتل کرنے اور ان سے دشمن کا سا معاملہ کرنے میں ہرگز کوئی تعامل نہیں کریں گے۔ توقع ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے، اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اسے صاف صاف خبردار کر دو کہ ہمارا تمہارا معاہدہ باقی نہیں ہے، کیونکہ تم عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے اور ان کے مقابلے کے لیے مہیا کر رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس سامان جنگ اور مستقل فوج ہر وقت تیار رہنی چاہیے، تاکہ بوقت ضرورت فوراً جنگی کارروائی کر سکو۔ یہ نہ ہو کہ خطرہ سر پر آنے کے بعد گھبراہٹ میں جلدی جلدی رضاکارانہ اور اسلحہ اور سامان رس جمع کرنے کی کوشش کرو، اور اسی اثنا میں کہ یہ تیاری مکمل ہو دشمن اپنا کام کر جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے جو لوگ ہیں وہ خوفزدہ کر دیں جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا تمہیں تمہاری طرف پلٹایا جائے گا، اور وہ تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی مدد کے وعدے کے ساتھ ساتھ تم اپنی تیاریاں بھی جاری رکھو۔ اس تیاری کے لیے لازماً مال درکار ہے، تو جو اپنے مال میں سے کچھ بھی خرچ کرے گا وہ بدلہ پائے گا۔ اگر دشمن صلح کرنے پر آمادہ ہوں اور آپ کو اندیشہ ہو کہ وہ صلح کر دیں گے، تو پھر بھی آپ اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صلح پر آمادہ ہو جائیے، کیونکہ ہمارا دین صلح پسند ہے، جنگ صرف بوقت ضرورت ہوتی ہے۔
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کو سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ